جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آمین. آپ سب خوش ہیں؟ تو یہ خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. اپنی خوشی کا اظہار کریں, زوردار تالیاں بجائیں اور زور. آمین. ہلیلویا. ہمارا خدا جو زندہ ہے وہ یہاں موجود ہے. تو ہم کلام مقدس کی تلاوت اپنے قدموں پر کرے رہیں گے. تو آج ہم جو سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ناممکن حالات میں خدا کام کرتا ہے. جب انسان کی نظر میں حالات بالکل بے بدتر ہو جاتے ہیں, جب وہ یہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ کام نہیں ہو سکتا, تب آپ اور میرا خدا کام کرتا ہے. تو کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے مقدس مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 21 آیت سے چند آیات ہم تلاوت کریں گے اور خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھیں گے. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے. اس سے قبل ضرور بچوں کو کنٹرول میں رکھیے. چند منٹوں میں ہم بڑی خوبصورت باتیں سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے. تو قرآن کے کلام میں یوں لکھا ہے 21 آیت سے, جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی اور وہ جھیل کے کنارے تھا. اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یار نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گر پڑا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے, تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے. پس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے. پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی. یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا, کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. اور پھر اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی. یسوع نے پھر اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی, اس بھیڑ نے پیچھے مڑ کر کہا, کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا, تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے, پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اس سے دیکھے. وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ اس سے کہہ دیا. اور اس نے اس سے کہا, بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی, سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہے. خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہمیں کثرت کی برکت ملے. آمین. تشریف رکھیے اور سب کے منوں میں چھوٹی سی دعا کریں گے. عظیم بات یسوع کے نام میں تیرا شکر کرتا ہوں, تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا جو کلام تو نے مجھے دیا ہے, مجھے حکمت دے تاکہ میں ایمانداری کے ساتھ تیرے لوگوں کے ساتھ یہ باندھ سکوں. اور آج جو ہم تیرے کلام سے سیکھیں خدا اس میں سے ابلیس ردی بھی چرانے نہ پائے, بلکہ ہم باعث سے برکت ہو کر جائیں اور تیرے نام کو جلال ملے. اپنے بندہ کو اپنی حفاظت میں لے لیں. خدا یہ جو مٹی کا برتن ہے, جس طرح تو اسے چاہتا ہے استعمال کر. تیرا شکر ہو یسوع کے نام سے, آمین. یہ جو کلام کا پیسیج ہم نے پڑھا ہے مرکز کی انجیل میں سے, اس کے 5ویں باب کی 21 آیت سے, اس میں 2 ایسے شخص ہیں جن کی سوچ
جن کا رویہ، جن کی مشکل، جن کی مصیبت ایک ہی طرح کی ہے۔ اگر ہم پہلی آیتوں میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ یائر جو عبادت خانہ کا سردار تھا، اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس کی چھوٹی بیٹی بیمار تھی اور وہ مرنے کے قریب تھی، اور اس نے جب سنا کہ یسوع اس علاقہ میں آیا ہے تو اس نے سب کچھ چھوڑا، اپنی مشکل کو، اپنی مصیبت کو، اس پریشانی کو، کسی طبیب کے پاس لے کر اپنی بیٹی کو نہیں گیا اور دوڑا اور یسوع کے پاس آ گیا۔ اب یسوع کو آ کر کہتا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو میرے ساتھ چل، اس پر ہاتھ رکھ تاکہ وہ زندہ رہے، شفا پائے۔ اور اسی دوران کلام میں لکھا ہے کہ یسوع اس کے ساتھ چلا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ بڑی بھیڑ تھی، بہت سے لوگ تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ یسوع اس علاقہ میں آ رہا ہے تو اس کے شاگرد آ گئے اور اس سے شفا لینے کے لیے اس کو پکڑ رہے تھے، اس کو چھو رہے تھے، اس کی کپڑوں کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہے تھے، بہت بھیڑ تھی، کلام میں لکھا ہے۔ اور اسی دوران یسوع یائر کے ساتھ جا رہے ہیں اور راستے میں ایک ایسی عورت جو 12 برس سے بیمار تھی، اور اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے سب اپنی بیماری کے لیے وقف کر دیا، اپنا سب کچھ خرچ کر دیا تھا۔ اس کے پاس اب کوئی ایسی امید نہیں تھی کہ میں بچ سکوں گی، اس کے پاس اب کوئی ایسا روپیہ پیسہ نہیں تھا جس سے وہ اپنا علاج کروا سکتی تھی۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جب اس نے علاج کروایا تو جو پیسے اس نے خرچ کیے تھے ان سے اس کو شفا نہیں ملی، بلکہ وہ اور بیمار ہو گئی۔ یہ کلام میں لکھا ہے۔ اور جب اس نے یہ سنا کہ یسوع اس علاقہ میں آیا ہے تو اس نے کیا کیا؟ آئی اور یسوع کی پوشاک کو چھو لیا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، اب ان دونوں لوگوں کے جو حالات ہیں وہ ایکول ہیں۔ ایک کی بیٹی مرنے کو ہے اور ایک خود مرنے کو ہے، اور دونوں ہی اپنی امید کو لے کر خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں کہ یہاں سے ہمیں شفا مل سکتی ہے۔ حالات اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم جتنے یہاں موجود ہیں، کوئی ایسا شخص یا ایسی بہن یا ایسا بھائی یا ایسا بچہ، کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو مشکل میں نہ ہو۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں اتنے ٹائٹ حالات آ جاتے ہیں، اتنی مشکل آ جاتی ہے جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہ لوگ بھی تھے، ان کے اندر بھی یہ چیز ضرور ان کو ابھار رہی ہوگی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب جو حالات ہیں، دنیا جو دیکھ رہی ہے، دنیا جو بتا رہی ہے، دنیا کے حالات جو بتا رہے ہیں، جو واقعات بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہو کچھ نہیں سکتا، سب کچھ کیا ہے؟ ختم ہونے والا ہے۔ لیکن ایک امید جس کے پاس وہ آئے ہیں، جو اپنا دکھ لے کر یسوع کے پاس آ جاتا ہے، وہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ اب اس عورت نے کیا کیا؟ یائر میں بعد میں کروں گا۔ اس عورت نے کیا کیا؟ یسوع کی پوشاک کو چھوا، اور جب چھوا تو اس ایمان سے چھوا، اس ایمان کی بنا پر چھوا کہ یسوع کو پتا چلا کہ میری اندر سے قوت نکلی ہے۔ اس کا ایمان، اس کا توکل، اس کا بھروسہ، اس عورت کا کتنا فیتھ ہوگا یسوع مسیح پر، جس نے اس کو چھوا اور خود خدا کو پتا چلا کہ مجھ سے کیا نکلی ہے؟ قوت نکلی ہے۔ اب ہمارا ایمان کہاں تک ہے؟ جب ہم مسیح کو چھوئیں تو کیا اسے پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی مجھے پکار رہے ہیں؟ حالات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، مشکلات آپ کو پریشان کر سکتی ہیں، حالات آپ کو یہاں تک لا سکتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایوب کی زندگی سے بہت تسلی ملتی ہے، میں بہت خوش ہوتا ہوں اور بہت باعث سے برکت ٹھہرتا ہوں جب میں اس کلام کو پڑھتا ہوں، جب مجھے وہ یاد آتا ہے۔
جب میں حالات کو اپنے حالات کو مشکل میں دیکھوں، اپنی پریشانی کو دیکھوں، تو میں نے سب سے پہلے خدا کا یہ فضل ہے کہ وہ مجھے ایوب کی زندگی پر لے جاتا ہے۔ ایک اتنا امیر شخص جس کے بارے میں لکھا ہے کہ مشرق میں اس کے جیسا کوئی امیر شخص تھا نہیں۔ خدا اس پہ اتنا فخر کر رہا ہے، اتنا توکل کر رہا ہے، اتنا بھروسہ کر رہا ہے کہ اپنے دشمن سے کہتا ہے کہ میرے بندے ایوب کا حال دیکھ۔ ایوب کس قدر خدا کے نظر میں مقبول تھا، کس قدر خدا اس پر فخر کرنا چاہتا ہے کہ اپنے دشمن کو جو ٹوٹلی مخالف ہے، جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح خدا کے خلاف اس کی مخلوق کو لے کر چلوں، کسی نہ کسی طرح میں خدا کے خلاف کچھ کروں۔ اس سے خدا کہہ رہا ہے کہ میرے بندے ایوب کا حال دیکھا ہے، اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ اب خدا کی قدرت کا چیلنج وہ قبول نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ تیرا ہاتھ اس پر ہے، اس لیے وہ تیری بڑائی کرتا ہے، تیری مدح سرائی کرتا ہے۔ اب یاد رکھیں، جو ایماندار ہوتے ہیں، جو خدا سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، خدا کا ہاتھ ان پر ٹھہرا ہوتا ہے۔ خدا کی اجازت کے بغیر ابلیس انہیں چھو نہیں سکتا۔ یہ کوالٹی ہے خدا کے لوگوں کی۔ اب ایوب کو چھو نہیں سکتا تھا، اب خدا سے اجازت مانگ رہا ہے، تو اپنا ہاتھ پیچھے کر، اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا، اپنے جلال سے اسے باہر کر، تو پھر میں اسے چھوؤں گا۔ تو خدا نے کہا جا تو چھو کے دیکھ، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا بندہ، میرا خادم، میرا مجھ پر توکل کرنے والا وہ تیرے چنگل میں کبھی نہیں آئے گا۔ اب ایوب پر اتنی کڑی مصیبتیں آئیں، حالات یہاں تک گر گئے کہ اس کی اہلیہ، اس کا جیون ساتھی، اس کے دوست جنہوں نے اس کے اچھے وقتوں میں ان کے ساتھ وقت گزارا تھا، اس کی بیوی جو ہر وقت اس کے ساتھ خوشی میں رہتی تھی، اب وہ کہتی ہے کہ اپنے خدا پر لعنت کر مر جا۔ حالات آپ کو یہاں تک مشکل میں ڈال دیں گے کہ آپ اپنے خدا کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے، آپ اپنے خدا کے خلاف جانا شروع کر دیں گے، آپ اپنے خدا کے خلاف۔ لیکن ایوب نے کیا کیا؟ وہ اپنے خدا کے خلاف نہیں گیا، اس نے اس حالات میں رہ کر، اس جیسے حالات آج تک، جب سے میں جوان ہوا ہوں، اتنی عمر ہو گئی ہے، میں نے ایسے کسی شخص کو نہ تو سنا ہے اور نہ ہی اس مشکل میں پڑے ہوئے دیکھا ہے جیسی ایوب کی تھی۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس کے نسور بن گئے، وہ یہاں تک مشکل میں پھنس گیا کہ اس کے پاس سے بدبو آنا شروع ہو گئی، لیکن وہ اپنے خدا کے خلاف نہیں گیا۔ اس نے اپنے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں بولا جس کے عوض اس کے خدا کے نام کی بدنامی ہو۔ وہ آخر اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو کیوں نادان عورتوں جیسے باتیں کرتی ہے؟ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ یہ کوالٹی ہے ایماندار شخص۔ لیکن ہم تھوڑے سے مشکل حالات ہو، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، تھوڑے سے مصیبت میں پھنس جائیں، تو ہم اپنے خدا کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب خداوند ہم تجھے ہی نظر آئے تھے، ہمیں تو نے دیکھ لیا تھا، تو ہمیں بھی زندگی میں یہ کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی مشکل حالات آپ کی خوشحالی کے لیے آپ کی زندگی میں آتے ہیں، کبھی کبھی خدا آپ کو اس ٹنیور میں سے گزارتا ہے تاکہ آپ گزر کر اتنے مضبوط ہو جائیں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا خدا آپ کو تسلی دے سکتا ہے۔ ابراہیم کو اس بات کا پتا تھا کہ جو خدا مجھے بڑھاپے میں اولاد جیسی نعمت دے سکتا ہے، بیٹا دے سکتا ہے، اب وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اسے قربان کر، میں جاؤں گا تو مجھے پھر میرا بیٹا دے گا۔ اس کو اپنے خدا پر یہ ایمان تھا۔ اب اس عورت کا ایمان کیا تھا؟
وہ کہتی کہ میں اس کی پوشاک کا کونا چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ اب اس نے چھوا ہے تو یسوع کو پتا چلا ہے کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں سے پوچھتا ہے، کہتا ہے مجھے کس نے چھوا ہے؟ اور وہاں اس کے شاگردوں کا جو رویہ دیکھنے کو ملتا ہے، اگر ہم پڑھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے غصے سے کہا ہو کہ اے استاد، اتنے لوگ تجھ پر گرے پڑتے ہیں، لوگ تجھ پر گر رہے ہیں، اب ہمیں کیا پتا ہے کہ کس نے تجھے چھوا ہے؟ ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ کتنے لوگوں میں ہم تے بتائیں کہ اتنوں نے اس نے آپ کو چھوا ہے؟ لیکن یسوع نے کہا کہ نہیں، کسی ایسے شخص نے مجھے چھوا ہے جس کا ایمان یہاں تک کامل ہے کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ ہاللیلویہ! آپ کا اور میرا توکل اپنے خدا پر اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب اس کے حضور آپ آئیں تو اس کو پتا چلے کہ میرے بیٹی نے، میرے بیٹے نے مجھے پکارا ہے۔ اب اس عورت کو کلام میں لکھا وہ تھر تھراتی ہوئی، ڈرتی ہوئی یسوع کے قدموں میں گری اور اپنا سارا حال سچ سچ بیان کر دیا۔ کیا کیا؟ سچائی کے ساتھ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا سب اس نے مسیح یسوع کو بتا دیا۔ اور یسوع نے اسے کہا کہ جا بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اب آپ یائر کی، اب یہ تو شفا پا گئی۔ اب یائر کے حالات تھے جو وہ یہ تھے کہ اس کی بیٹی بیمار ہے، وہ ہیکل کے عبادت خانہ کے سرداروں کا ایک ساتھی ہے۔ اب یسوع کے پاس آیا ہے کہ تو اس پر ہاتھ رکھ۔ یسوع اس کے ساتھ چلا ہے۔ اس سارے ٹینیور میں جو کچھ یسوع مسیح کے ساتھ ہوا، یائر وہاں تھا، عورت نے شفا پائی، اور اس کے دوران ہی کلام میں لکھا آگے جا کر اس کے ساتھی آئے اور اس کو آ کر کہنے لگے، حالات اور بگڑ گئے، یائر کے گھر کے حالات اور بگڑ گئے، اور ٹائٹ ہو گئے، اور مشکل آ گئی ہے۔ اب اس کے ساتھی اسے آ کر کہتے ہیں تیری بیٹی مر گئی ہے، اب اس بات کو تنگ نہ کر اور ہمارے ساتھ واپس گھر چل۔ اب یائر کے دل میں یہ خیال بھی آیا ہوگا کہ میں کتنی دیر سے مسیح یسوع کے پیچھے ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جا نہیں رہے۔ وہ یہاں ٹھہر گئے اس عورت کو پوچھنے کے لیے، حالانکہ پہلے تو میں نے درخواست کی تھی، میں نے یسوع مسیح سے کہا تھا کہ خداوند تو میرے لیے پہلے یہ کر، لیکن اس نے پہلے اس کو شفا دی، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کی، میرے ساتھ نہیں گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یسوع کو میں نے کہا اور وہ جلدی میرے ساتھ چلتا، میری بیٹی پہ ہاتھ رکھتا، پیچھے پھر آ کر اس عورت کو دیکھ لیتا، لیکن نہیں، یسوع نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی سوچ میں یہ سارے سوال پنہا تھے، ہو سکتے تھے، وہ یہ سب کچھ کہہ سکتا تھا، جیسے اس کے دوستوں نے آ کر کہا کہ اب تیری بیٹی مر گئی، اب حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو تب یسوع کے پاس آیا تھا جب وہ بیمار تھی اور حالات ٹھیک ہو سکتے تھے، میں بھی تب وہ شفا پا جاتی، تب وہ بچ جاتی اگر استاد تیرے ساتھ آتا تو، لیکن اب تو تیرے ساتھ نہیں آیا، اس نے دیر کی، اب تیری بیٹی مر گئی ہے، اسے تنگ مت کر۔ اب حالات، اب دنیا، اب لوگ، اب شخص، اب دنیا یہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یسوع یائر کو کہتا ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آمین، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو، توکل کر، تیری بیٹی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں بھی یہ حالات آتے ہیں، راستے میں چلتے چلتے کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کی زندگی میں خدا نے کام کرنا ہوتا ہے اور وہ رک جاتا ہے تاکہ آپ کو تھوڑی دیر ٹھہر کے برکت دے، لیکن اسی ٹینیور میں ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن یائر نے ایسا نہیں کیا، وہ وہاں کھڑا رہا۔ حالات اسے کہہ رہے ہیں کہ تجھے جانا چاہیے، تیری بیٹی مر گئی ہے، گھر میں مشکل ہے، پریشانی ہے، اور تو ابھی تک یہاں کھڑا ہوا ہے، تجھے جانا چاہیے، تجھے نکلنا چاہیے۔ کبھی کبھی حالات ہمیں یہاں تک لے آتے ہیں کہ ہم خدا کو چھوڑ کر دوسری سائڈوں پہ نکل جاتے ہیں، دوسرے لوگوں پر توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے حالات کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، اپنے حالات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔
ہم کہتے ہیں کہ یہ بدل نہیں سکتے، یہ چینج نہیں ہو سکتے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس خدا کے آپ بیٹیاں اور بیٹے ہیں وہ ناممکنات کا خدا ہے۔ وہ جہاں نہیں ہوتا وہاں سے بھی کاٹ لیتا ہے، وہ جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے بھی جمع کر لیتا ہے، وہ تو 4 دن کے مردوں کو بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کا اور میرا خدا ایسا خدا ہے، ہاللیلویہ۔ اس کے سامنے کوئی ایسا حالات نہیں جو بدل نہ سکے، وہ سب کچھ ممکن کر سکتا ہے، اس میں یہ قدرت ہے۔ وہ دن کو رات کر سکتا ہے اور رات کو دن کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جو ایسا کر سکے۔ وہ سورج کو روک سکتا ہے، ہاللیلویہ۔ تو آپ کا اور میرا خدا ایسا خدا ہے۔ اور یائر نے توکل کیا اور یسوع اس کے ساتھ چلا، اور جب وہ اس کے ساتھ گیا تو کلام میں لکھا ہے کہ لوگ وہاں رو رہے تھے، ہلڑ تھا، وہاں بہت سے لوگ اس بات کا اقرار کر رہے تھے، یائر تیری بیٹی مر گئی، اب وہ کبھی تیرے پاس نہیں آئے گی، اب تجھے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، لیکن وہ تیرے پاس نہیں آئے گی۔ اب حالات اسے کہہ رہے ہیں کہ تو اس مشکل سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا، تو اس مصیبت سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا، تو اس جہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا، اب تجھے اس کی یاد صرف رکھنی ہے۔ لیکن یسوع کہتا ہے یائر چپ رہ، ایمان رکھ، توکل کر۔ اور کلام میں لکھا ہے اس نے یائر کو ساتھ لیا اور اپنے 2 شاگردوں کو ساتھ لیا اور اندر گیا جہاں وہ لڑکی پڑی تھی، اور اس سے کہا بیٹی اٹھ، اور وہ اٹھ گئی، ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح کا ایک لفظ آپ کی زندگی کے سالوں کے گھاٹوں کو ایک دم میں پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ہاللیلویہ۔ اور وہ چاہتا یہ ہے کہ اپنا ایمان، اپنا توکل، اپنا بھروسہ اس پر رکھیں، حالات کو دیکھ کر پیچھے نہ ہٹیں، حالات کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، حالات کو دیکھ کر مشکل میں نہ پڑ جائیں، بلکہ اپنے خدا پر کیا کرے؟ توکل رکھیں۔ ایسی ایک عورت تھی، ایماندار شخص کی بیوی، کلام میں لکھا ہے کہ وہ الیشا کے پاس آئی اور الیشا کو آ کر کہنے لگی تیری لونڈی تیرے خادم کی بیوی ہے اور اس نے قرض لیا تھا اور قرض وہ ادا نہیں کر پایا اور تیرا خادم اب مر گیا ہے اور میرے 2 بیٹے ہیں، قرض خواہ آیا ہے تاکہ مجھ سے قرض لے، میرے پاس کچھ نہیں اس کو دینے کے لیے، اب میں تیرے پاس آئی ہوں تاکہ تو میرے لیے کوئی حل کر۔ حالات کیا کہتے ہیں کہ تیرے بیٹے جائیں گے، جب تک قرض اتر نہیں جائے گا وہ غلامی کریں گے، وہ غلام رہیں گے، وہ نوکر بن کر زندگی بسر کریں گے۔ لیکن الیشا کیا کہتا ہے؟ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ جب اس نے خود کو خداوند کے حضور ڈھیل دیا، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی مصیبت جب وہ لے کر خدا کے پاس آئی تو اس نے کیا کہا؟ خدا نے کہا تیرے پاس گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا ایک کپی میں تھوڑا سا تیل ہے۔ اور تیل جو یہودی لوگ تھے وہ تیل اس لیے اپنے پاس رکھتے تھے تاکہ جب وہ مرے اس کی تبدیل کے لیے ان کے پاس کچھ ایسی چیز ہو جس سے ان کی تبدیل ہو جائے۔ تو اسی لیے اس کے پاس یہ تھوڑا سا تیل تھا۔ جب اس کے حالات اسے یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، تب یسوع نے اس کے لیے وہ سب کچھ کر دیا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کلام میں لکھا ہے کہ الیشا نے اس سے کہا کہ اپنے ہمسایوں سے جو 7 گھر ہیں ان سے برتن لے اور اتنے برتن لینا کہ کم نہ ہو۔ اگر ہم کلام میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ اس نے کہا اتنے برتن لے کہ کم نہ ہو۔ اور جب اس نے برتن جمع کیے تو کلام میں لکھا کہ اس نے تیل ڈھیلنا شروع کیا، اپنے ایک بیٹے کو کہا کہ تو مجھے دیتا جا اور دوسرے کو کہا تو بھرے ہوئے کو کیا کر دوسری سائڈ پہ رکھتا جا۔ اور کلام میں لکھا ہے وہ بھرتے گئے اس کپی میں تھوڑے سے تیل سے اتنے برتن بھر گئے کہ وہ قرض خواہ کا قرض ادا کر دیں۔
اور انہوں نے قرض ادا کیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے تیل بیچا اور اپنا بھی گزارا کیا۔ حالات آپ کو مشکل میں لا سکتے ہیں، لیکن خدا آپ کی پریشانی کو خوشی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہیلیلویا۔ تو آج خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم ان مشکلات پر دھیان نہ دیں۔ اگر آج آپ کی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی بات کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ وہ دعا کو کبھی رکنے مت دیجیے۔ خدا آپ کی زندگی میں وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہیلیلویا۔ میری زندگی کا ایک بہت بڑا سچ ہے، ایک بہت بڑی سچائی ہے، میرا ایمان، میرا بھروسہ۔ انسان ہوتے ہوئے ڈگمگا ہر بندہ جاتا ہے، لیکن میں نے اپنے خدا سے ہمیشہ یہ دعا کی ہے کہ خداوند میری زندگی ختم ہو جائے لیکن تیری محبت کبھی میری زندگی سے ختم نہ ہو، میں کبھی تیری محبت سے جدا نہ ہوں۔ میری اکثر اپنے خدا سے یہی دعا ہوتی ہے، ہر روز یہی دعا ہوتی ہے کہ خداوند مجھے کبھی اس بات پہ نہ جانے دینا کہ میں کبھی حالات کو دیکھ کر تجھ سے جدا ہو جاؤں۔ اور میرا خدا میرے لیے یہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تھوڑے وقت میں آپ کو گواہی سناؤں گا۔ میری زندگی میں بہت سے ایسے مشکل حالات آئے، لیکن میں نے کبھی ان کو، جب سے میں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا سن 2001 سے، اس دن سے لے کر آج کے دن تک خداوند نے کبھی مجھے اپنی محبت سے جدا نہیں ہونے دیا۔ اور اس ٹینیور میں بہت سے مشکل حالات آئے، بہت سے پریشانیاں آئیں، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن خداوند نے قوت دی کہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں، اور خدا نے ہمیشہ فتح ہی دی ہے۔ ہیلیلویا۔ اور ان ساری فتحوں کے لیے میں خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتا ہوں۔ وقت کم ہے، نہیں تو میں ضرور آپ کو اپنی گواہی سناتا۔ خداوند نے موقع دیا تو ضرور نیکسٹ جب خداوند نے کلام کا ٹائم دیا تو میں ضرور اپنی گواہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ آج سے برکت ہوں گے۔ میری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں، پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن حالات سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن آپ اور میرا خدا کبھی ہم کو نہیں چھوڑتا۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مجھ پر نگاہ رکھیں، مجھ پر توکل کریں، مجھے دیکھیں، تو وہ اکثر ہماری زندگی میں سے ہر اس مشکل کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے جس میں ہم مبتلا ہوتے ہیں۔ تو آج یہی کلام تھا کہ ہم سب اپنا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا خیال اپنے خدا کے ہاتھ میں دے دیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ انسان خدا پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ خداوند میں ہیں تو مشکل حالات آ بھی جاتے ہیں تو وہ آپ کو ان حالاتوں میں سے نکالنے کی قوت دے گا، ان حالاتوں میں سے نکلنے کی طاقت دے دے گا۔ وہ آپ کو شفا دے سکتا ہے، آپ کو بچا سکتا ہے، وہ یائب کی طرح آپ کی زندگی کے حالات بھی ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ یہ ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور ایک دعا کریں۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ عظیم باپ یسوع کے نام میں شکر گزار ہوں تیرے لوگوں کے لیے۔ اگر کوئی پریشان تھا، کوئی مشکل میں ہے، تو میں اپنی روح میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج خداوند آپ اس مشکل سے، اس مصیبت سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ یہاں موجود ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ شفا پائیں، آپ بچ جائیں، آپ تسلی پائیں۔ اگر کوئی مشکل میں ہے تو وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتا ہے تاکہ اس کے لیے دعا کی جائے، پریشانی سے نکل سکتا ہے تاکہ وہ اپنے خدا کے حضور کامل ہو جائے۔ ہاللویہ۔ شمع نسنا تورو یہ نہ کا شیر دی دی سنتو یہ سمو نو یہ نہ کا شیر دی 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 شکر تو بنا نہ کا سنا نہ یہ نہ کا شیر یہ سمو گندی دی 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 شکر نو کا سنا نہ یہ سمو گندو یہ نہ کا شیر نو کا سنا نہ یہ نہ کا شیر یہ واسندر نہ نہ کا شیر نو سنا یہ سی دو یہ نہ کا شیر نو کا سنا نہ یہ واسندی دی نو کا شکر نو کا سنا نہ یہ وسودو یہ کنسندا یہ نو کا شیر نو کا سنا
خدا تیرا شکر کرتے ہیں یسوع جی تیرا شکر کرتے ہیں پاکرو تیرے نام کو جلال دیتے ہیں تجھے مبارک کہتے ہیں تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں تجھے بھلا جانتے ہیں تیری قدرت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خدا تیرے آجانے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خدا تیرے وعدوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں یسوع جی خدا دیکھ آج تیرے لوگوں نے تجھ پر توکل کیا ہے تجھ پر ایمان رکھا ہے تجھ پر خدا اپنا بھروسہ کیا ہے تو خدا دیکھ یسوع کے نام میں تیرے لوگوں کو تیری حضوری میں لے آتے ہیں اور خدا تیرا خادم ہوتے ہوئے یسوع کے نام میں خدا تیرے لوگوں کی زندگی میں تیرے کلام نے گھر کیا ہے خدا اور تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے یسوع کے نام میں تیرے لوگوں کے لیے تیری شفا کو مانگ لیتے ہیں جو ان کا حق ہے خدا تیرے مار کھانے سے جو ان کو ملا ہے یسوع جی اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں یسوع کے نام میں یہ جو تیرے لوگ ہیں جس بھی پریشانی میں جس بھی مشکل میں ہے جس بھی خدا بیماری میں ہے یسوع کے نام میں خدا وہ یہاں سے ابھی اسی وقت ان کی زندگیوں سے ریلیز ہو اور یہ باعث سے برکت ہے اور تیرا یسوع نام جلال تیرا یسوع نام جلال تیرا یسوع نام جلال تیری قدرت کا میں تیرا شکر کرتا ہوں پاک روح کے لیے جو یہاں سے خدا ان بیماریوں کو ان مشکلوں کو نکال رہا ہے میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے آپ خدا اپنے لوگوں کی زندگی میں اپنی بڑی گواہی بنائیں تاکہ تیرے نام کو جانیں تیرے نام کو جانیں باقی مدہ وقت میں اپنے بچوں کے ساتھ ہے اور بڑی مدد کریں تیرا شکر تیری تعریف یسوع کے پاک نام کے وسیلے سے آمین